ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و مشاہدین کرام، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 آج زیر درس ہیں۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا تھا، اور دنیا میں ہونے والے سب سے پہلے قتل انسانی کی روداد ہمارے سامنے بیان کی تھی، اور یہ بیان کیا تھا کہ حسد کی آگ، بغض کی آگ، عداوت کی آگ کتنی خطرناک ہوتی ہے، جو انسان کو بلکہ اپنے بھائی کے قتل تک آمادہ کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک نے تفصیلات بیان کی کہ اصل چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان مقبول اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور حابیل کا کردار اور کریکٹر بھی قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، خدا ترس تھا، خوف خدا کا حامل تھا۔ اس کے بالمقابل قابیل جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر، دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر وہ اپنے بارے میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید دوسرے کی خوبیاں میری کمیوں کا سبب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے واشگاف انداز میں بیان کیا کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں حسد کی وجہ سے کسی کے ساتھ عداوت نہیں کرنی چاہیے۔ قتل انسانی کے حوالے سے قرآن پاک نے جو تفصیلات بیان کی ہیں، اس کو انتہائی خطرناک ترین جرم قرار دیا ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دیا جائے اور اس کو انسان یوں ہی سمجھے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، بہت بڑی غلطی نہیں کی۔ شرعی نقطۂ نگاہ سے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ بہت ہی گندی سوچ ہے، بہت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ انسانی جان کا احترام تک کسی کے ذہن و دماغ میں نہ ہو۔ اس کے بعد کی آیات میں اب قرآن پاک ہمارے سامنے اہم ترین
حقائق کو، احکام کو، بلکہ حدود اللہ جو ہیں، اللہ کی حدود، اور اس کے ساتھ ساتھ تعزیرات، ان کی سزائیں، اسلامی قانون کے مطابق کس جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے، یہاں سے اب جرائم کی سزاؤں کا قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں بنیادی بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قوانین ہیں، وہ قوانین ان کے مقاصد ہیں، پیش نظر مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کی گاڑی صحیح طریقے سے، پرامن طریقے سے اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں وہ جاری وساری رہے۔ اور اس میں قانون سے پہلے قرآن پاک نے جس چیز کا ہر جگہ اہتمام کیا ہے، جب تعزیر کا قانون بیان کیا، سزا کا قانون بیان کیا، اس سے پہلے ایک انقلابی اسلوب بیان کیا ہے، اختیار کیا گیا ہے قرآن پاک نے، وہ ہے خوف خدا اور خوف آخرت کی یاد دہانی۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی اسلامی قانون اور تعزیر کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہو، خاص طور پر اب زیر درس آیات میں دیکھیے، یہاں قتل انسانی کے حوالے سے، فتنہ اور فساد پھیلانے کے حوالے سے، ڈاکہ زنی اور اسی طرح سے بد امنی پھیلانے کے حوالے سے تعزیرات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں دیکھیے، وہاں پھر چوری کی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں بیچ بیچ میں خوف خدا کو یاد دلایا جا رہا ہے، خوف آخرت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ یہ قانون، یہ اسلوب دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ صرف اللہ کی کتاب میں نظر آئے گا، جہاں انسان کے دل و دماغ کے اندر سب سے پہلے خوف خدا پیدا کیا جاتا ہے، جہاں خوف آخرت اور آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ انسان کے سامنے قوانین کتنے ہی ہوں، کتنی ہی فوج ہو، کتنا ہی خطرناک ترین نظام ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر خوف نہیں ہے، اگر اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، دنیا کو کوئی قانون اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے جذبات جو برائی کے ہیں وہ انگڑائی لینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے قرآن پاک کا بنیادی اسلوب یہ ہے کہ سب سے پہلے خوف خدا اور خوف آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ اس حوالے سے اب قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ چونکہ قابیل کا ایک رویہ تھا، قابیل کے اندر ایک سوچ تھی، ایک خاص اپروچ تھی اس کی، اسی سوچ کی بنیاد پر، اسی پس منظر میں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ بات فرض کر دی، ضروری قرار دی۔ من اجل ذالک کا لفظ یہ خاص طور پر یہاں قابل غور ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے قصاص کے احکام نہیں تھے۔ آپ سابقہ کتابوں کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی آپ کو قصاص کے احکام ملیں گے، تو قصاص کے احکام آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر ہی موجود ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ خاص پس منظر میں بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی تھی، تو بنی اسرائیل کو بطور خاص یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسی پس منظر میں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، فرض کی تھی، ضروری قرار دی تھی۔ وہ کیا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسانی جان کا قتل کیا، اور انسانی جان کا قتل کیا جا رہا ہے بغیر نفس، ناحق طریقے سے، قصاص میں نہیں، بغیر کسی جان کے نہیں، بلکہ یوں ہی یہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے لیے یہ قانون لکھ دیا گیا، ان کے لیے اس چیز کو ضروری قرار دیا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسانی جان کا قتل کیا، اور جان کا قتل اس انداز سے کیا جا رہا ہے بغیر نفس، ناحق طریقے سے، بغیر کسی قصاص کے، اس انسان نے جس کو قتل کیا جا رہا ہے نہ تو کسی کا قتل کیا تھا، نہ اس کو قصاصاً قتل کرنا ضروری تھا، ناحق طریقے سے اس کی جان لی جا رہی ہے، او فساد فی الارض، یا زمین کے اندر فساد برپا کیا جا رہا ہے، فتنہ اور بد امنی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، ایسے شخص کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس شخص نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔
جرم کی سنگینی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کسی انسان کی جان لی جائے۔ اس حوالے سے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ گویا ایسا شخص پوری انسانیت کا قاتل ہے، اتنا خطرناک ترین مجرم ہے، تمام انسانوں کا خون اس کے سر جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے انسانی جان کو بچانے کی کوشش کی اور اس حوالے سے اس نے جو بھی طریقہ ہے وہ اختیار کیا کہ کسی بھی طریقے سے انسان کی جان بچ جائے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا، تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اس حوالے سے قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ تمام انسانوں کو قتل کرنا یہ برابر ہے اس کے کہ کسی ایک انسان کو قتل کیا جائے، اور تمام انسانوں کے لیے حفاظتی اقدام کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو بچا لیا جائے، دونوں برابر ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے رسول ان کے پاس آتے رہے، اور ایسے ہی نہیں آئے بلکہ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، واضح احکام لے کر۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین کے اندر اسراف کر رہے ہیں، حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو پھلانگ رہے ہیں، انبیاء کا قتل کر رہے ہیں، عام انسانوں کا قتل کر رہے ہیں، زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، بد امنی کی فضا پھیلا رہے ہیں، نبی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے بالمقابل باغیانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، اور انہوں نے سابقہ زندگیوں میں بھی کیا ہے۔ قرآن پاک ایسے لوگوں کے متعلق بڑی سخت وعید سناتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر لیں، بد امنی کی فضا پھیلائیں۔ یہاں حرب کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حرب اصلاً سلم کے مقابلے میں، امن کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ سلم، امن کے مقابلے میں جب حرب بولا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے بد امنی پھیلانا۔ امن کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ بد امنی ہے، فساد برپا کرنا، اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کے خلاف باغیانہ رویہ اختیار کرنا۔ جب بغاوت کی جائے جتھے کی شکل میں، اور خاص طور پر یہاں محاربہ سے جو مفہوم تمام مفسرین نے مراد لیا ہے اور جو قرآن پاک کی آیات کا سیاق ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ ایک جتھا بنا کر، ایک گروہ بنا کر، ایک طاقت بد امنی پھیلانے کی کوشش کرے، جس میں خاص طور پر ڈاکہ زنی ہو اور باغیانہ رویہ ہو۔ ان لوگوں کے متعلق قرآن پاک یہاں سزا بیان کر رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر لیں، بد امنی پھیلائیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن پاک کی نگاہ میں فساد صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام کے بالمقابل جو بھی چیز، جو بھی رویہ اختیار کیا جائے وہ زمین کے اندر فساد ہے، اگرچہ بظاہر اس کی شکل اچھی نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اللہ کے احکام کے ساتھ ٹکراؤ ہے، کشمکش ہے، تو قرآن کی نگاہ میں وہ فساد فی الارض ہے۔ جو بھی فساد فی الارض کی کوشش کرے گا، باطلانہ نظام کو برپا کرنے کی کوشش کرے گا، حق کے بالمقابل رکاوٹیں حائل کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن کی نگاہ میں وہ فساد فی الارض ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ سزا ذکر کرنے سے پہلے ایک چیز کو ذہن میں بٹھا لینا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک کو حدود کہا جاتا ہے، حدود اللہ، قرآن پاک میں حدود اللہ کا بہت تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قصاص کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر تعزیرات کا تذکرہ ہے، عام سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ ان کے سلسلے میں بنیادی کنسپٹ وہ یہ ہے کہ حدود اللہ سے مراد ہیں وہ سزائیں، وہ قوانین، وہ احکام جن میں اللہ کا حق غالب ہو،
عام طور پر جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس میں اللہ کا حق بھی ہوتا ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، اور بندوں کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا حق غالب ہو وہاں بطور حق اللہ سزا متعین کی گئی ہو، قرآن پاک نے خود اس کی سزا متعین کی ہو، شریعت نے خود اس کی سزا متعین کی ہو، اس کو شریعت کی نگاہ میں حدود کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ڈاکے کی کوشش کرنا اجتماعی طور پر، چوری کرنا، زنا کرنا، تہمت زنا ہے، شراب خوری ہے، یہ 5 سزائیں وہ ہیں جن کو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں قرآن پاک نے، شریعت اسلامیہ نے خود سزا متعین کی ہے۔ اللہ کی حدوں کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے، ان کے بارے میں نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ جب مقدمہ عدالت تک پہنچ گیا، قاضی تک پہنچ گیا، اسلامی حکومت تک پہنچ گیا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس حوالے سے ایک خاص واقعے کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حد کے بارے میں آپ سفارش کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حدود اللہ کے بارے میں بہت سخت سزا جہاں ہے، وہیں سخت شرائط بھی ہیں کہ ان کو ثابت کرنے کے لیے کڑی سے کڑی شرائط لگائی گئی ہیں، کیونکہ جب سزا سخت ہے تو ثبوت سزا کے لیے بھی سخت سے سخت سزائیں ہوتی ہیں، اور معمولی سا شبہ اگر پایا گیا، شرائط پوری نہیں پائی گئی، تو اس صورت میں وہ حد قائم نہیں کی جا سکتی ہے۔ البتہ قاضی وقت، عدالت تعزیری سزا اس صورت میں دے سکتی ہے۔ بہرحال پہلی سزائیں، ان کا تعلق حدود اللہ سے ہے، اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ نے حق متعین کیا ہے، وہی سزا جاری کی جائے گی دنیاوی اعتبار سے۔ پھر اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ حد قائم کرنے کے بعد وہ قبول ہو سکتی ہے۔ دوسری سزائیں ہیں وہ قصاصاً لی جاتی ہیں، قصاص کے طور پر، جن میں حق العبد، بندے کا حق وہ غالب ہو، اور بندے کا حق اس میں غالب ہو رہا ہے، اس میں قرآن پاک نے، شریعت نے حد متعین کی ہے، وہ یہ ہے کہ قصاص میں اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اگر جان لی ہے، قتل انسانی کا مرتکب ہوا ہے ایسا شخص، اس کی جان لی جائے گی، اور یہاں تک کہ والجروح قصاص، جو زخم ہے، زخمی کر دیا کسی کو، تو اس کا بھی قصاص لیا جائے گا، اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں قصاص کے بارے میں بنیادی اصول اور ضابطہ یہ ہے، چونکہ اس کا تعلق حق العبد سے ہے، بندے کے حق سے ہے۔ اگر بندہ معاف کر دیتا ہے، مقتول کے وارثین معاف کر دیتے ہیں، یا جس کو زخمی کیا گیا ہے، جس کو زخمی کرنے کے بعد وہ شخص موجود ہے، عدالت میں مقدمہ موجود ہے، اگر وہ شخص مد مقابل اس چیز کو معاف کر دیتا ہے، قصاص کو معاف کیا جا سکتا ہے، بندہ معاف کر سکتا ہے۔ عدالت بذات خود معاف نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اس سلسلے میں جو حق ہوگا وہ بندے کو ہوگا، جو مد مقابل ہے، فریق ہے، اس کے پاس حق ہوگا۔ تیسری قسم کی سزائیں ہیں وہ تعزیرات کی ہیں۔ تعزیرات کا مطلب عام جرائم، جہاں اللہ کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہو، قرآن نے اس کی کوئی متعین سزا تو نہیں کی ہے، البتہ اس کے حوالے سے تہدید سنائی ہے، وعید سنائی ہے۔ یہ اختیار قاضی کو ہوتا ہے، عدالت کو ہوتا ہے، اسلامی حکومت کو ہوتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے ایسے شخص کے لیے سزا متعین کی جائے۔ بہرحال اب زیر درس آیات کی طرف آئیے۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جرم بیان کیا ہے کہ یہاں جرم ہے یحاربون اللہ و رسولہ، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اور اسی طرح سے سعی فی الارض الفساد ہے، فساد کے طور پر زمین میں تگ و دو کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، ان کی سزا متعین کی جا رہی ہے، ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ چونکہ باغی لوگ ہیں، سخت قسم کے لوگ ہیں جو باغیانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، ان کے خلاف سب سے پہلی کاروائی یہ کی جائے گی ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے گا، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔
दूसरी सजा, पहली सजा कत्ल करना, दूसरी सजा इनको सूली पर चढ़ाना, औ तुकत्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या इनके हाथ और पैर काटे जाएंगे मुखालिफ सिमतों से, यानी अगर दायां हाथ काटा गया तो बायां पैर काटा जाएगा ताकि इबरतनाक सजा साबित हो सके। औ युनफउ मिनल अर्द, या जमीन से इनको जलावतन कर दिया जाए, मुल्क बद्र किया जाए, या इनको मुक़य्यद किया जा सकता है। ये 4 सजाएं कुरान पाक ने यहां बयान की हैं। इसके सिलसिले में 2 बातें हमें जहन में रखनी है। एक तो कुरान पाक ने जो उसलूब इख्तियार किया है, यहां देखिए कतल यक्तुलू नहीं कहा है कि उनको कत्ल किया जाए, भाई अन युकत्तलू का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है बाब तफईल के साथ। अरबी जुबान में बाब तफईल में मुबालगा होता है, खतरनाक तरीके से इबरतनाक तौर पर इनको कत्ल किया जाएगा ताकि लोगों के लिए ये इबरत का सामान बन सकें। औ युसल्लबू, यहां भी सलब यसलुबू इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहां भी बाब तफईल के साथ सख्त तरीके से इबरतनाक तरीके से इनको सूली पर लटकाया जाएगा। इसी तरह से हाथ और पांव काटने के सिलसिले में मिन खिलाफिन का रवैया और उसलूब इख्तियार किया गया है, इबरतनाक सजा बने। एक तो कुरान पाक के उसलूब पर गौर करने की जरूरत है। दूसरा अहम तरीन जो पॉइंट है, नुक्ता है, वो ये है, यहां 4 सजाएं नंबरवार बयान की गई हैं। चूंकि डाके से मुतालिक खास तौर पर और रहजनी से मुतालिक खास तौर पर इसका जिक्र किया जा रहा है, तो अगर माल भी लिया है, जान भी ली है, तब तो इनको सूली पर लटकाया जाएगा, क्योंकि माल और जान दोनों का हक इनसे मुताल्लिक है, तो सूली पर लटकाया जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ किसी का कत्ल किया है, माल लेने की कोशिश कर रहे थे, माल तो नहीं मिल पाया, लेकिन इन्होंने किसी का कत्ल कर दिया, उनको कत्ल किया जाएगा। और अगर इन्होंने सिर्फ माल लिया है, जानी नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो इनके हाथ पैर काटे जाएंगे। और अगर किसी भी चीज में ये कामयाब नहीं हुए हैं, न जान लेने में और न माल लेने में, उस सूरत में इनको ताजीरी सजा दी जाएगी कि इनको जेल में मुक़य्यद किया जाएगा या जलावतन कर दिया जाएगा, बेघर कर दिया जाएगा। जो भी अदालत, जो भी मौजूदा काजी वो मुनासिब समझे, वो उन पर वो हद नाफिज करे। दूसरी चीज जो कुरान पाक के अल्फाज बता रहे हैं, अगर ये जत्था था, अगर गिरोह था, पूरी जमात थी, तो सिर्फ एक को सजा नहीं दी जाएगी कि अगर एक शख्स ने कत्ल किया है, बल्कि पूरे गिरोह को अन युकत्तलू, सब के सब वो सजा के मुस्तहिक होंगे, सबको सजा दी जाएगी, सबको सूली पर लटकाया जाएगा, सबके हाथ पांव काटे जाएंगे, क्योंकि सब जुर्म में बराबर के शरीक हैं। कुरान पाक अब इस हवाले से कहता है, ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये तो दुनिया में उनके लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा, ताकि वो दुनिया में जलील ख़ार हो जाए। उन्होंने बागियाना रवैया इख्तियार किया है, उन्होंने इस्लामी हुकूमत के खिलाफ, इस्लामी निज़ाम के खिलाफ और पुरअमन मुआशरे के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई मुकद्दर है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में अगर उनको सजा मिल रही है तो आखिरत की सजा माफ होगी, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि आखिरत में उनके लिए अज़ाब अज़ीम है, इससे खतरनाक तरीन सजा है, क्योंकि इन्होंने खतरनाक तरीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। हाँ, एक शक्ल कुरान पाक बयान करता है, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, जो ताइब हो जाएं, जो रुजू इल्लाह कर लें, जो अहकाम इस्लामी को मानने के लिए तैयार हो जाएं, बागियाना रविश तर्क कर दें। इल्लल्लज़ीना ताबू, जिन्होंने तौबा कर ली, रुजू कर लिया। कब? लेकिन अगर उनका मुकदमा अदालत में पहुंच गया, वहां उनकी तौबा कबूल नहीं हो सकती है, वहां उनकी हद माफ नहीं हो सकती है। उसके लिए शर्त यह है, मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, अदालत में पहुंचने से पहले पहले, उनको गिरफ्तार करने से पहले पहले अगर वो ताइब हो जाते हैं, तब तो इस्लामी नुक्ता निगाह से उनकी ये सजा माफ हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने किसी का हक तलफ किया है, किसी का माल हड़प किया है, वो तो बहरहाल माफ नहीं होगा।
ہوگا وہ تو ان کو ادا کرنا ہوگا، وہ تو ان کو ضرور دینا ہوگا. تو من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ آپ ان پر کنٹرول حاصل کر سکو، آپ ان پر قادر ہو سکو، اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو اللہ تعالیٰ پھر بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ سزا ڈاکے کے بارے میں، خاص طور پر رہزنی کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ایسے لوگ تائب ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہے. بہرحال ان آیات میں اسلامی قانون کے حوالے سے تعزیری سزا کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ بات ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ امن کے خلاف جو بھی کوششیں کرے گا، اللہ کی نگاہ میں وہ بہت ہی خطرناک ترین مجرم ہے، جس کے لیے سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. اور قرآن پاک اس حوالے سے عبرتناک سزا کا تذکرہ کر رہا ہے. عبرتناک سزائیں کیوں ہیں؟ اسلامی نقطۂ نگاہ سے سزا اس لیے ہوتی ہے تاکہ ایک شخص کو اگر سزا مل جائے تو پورا معاشرہ اس کی وجہ سے عبرت حاصل کرے، دوسروں کے لیے وہ چیز عبرتناک سزا بن جائے، اور دوسرے مجرم اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرنا بھی چاہیں لیکن اس سزا کے ڈر سے وہ جرم کا ارتکاب نہ کر پائیں. اسلامی سزائیں جتنی بھی ہیں، اس کے سلسلے میں بہت سے اشکالات کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، خاص طور پر اسلامی نقطۂ نگاہ سے جو کرمنل لاز ہیں، جرائم کے سلسلے میں جو قوانین ہیں، آج کی دنیا میں سب سے زیادہ ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. لیکن دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ جب یہ سزا لاگو کی جاتی ہے، نافذ کی جاتی ہے، اور بہت ہی ریئر کیسز ہوتے ہیں جہاں سزا نافذ کرنے کا موقع آتا ہے، جب سزا نافذ کی جاتی ہے پورے معاشرے کے اندر ایک روب ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے انسان 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں اس جرم کا ارتکاب ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کی طرف سے عائد کردہ حدود ہیں جن کے ہم سب مکلف ہیں، اور ان کو نافذ کرنا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدود اللہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.